کیا تبدیلی آ نہیں رہی؟ تبدیلی آ گئی ہے. یہ جملہ بہت عرصے بعد سنا گیا ہے. اور یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ کہ آج سے کچھ دنوں پہلے عمران خان صاحب نے جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات دہرائی کہ بالکل میں نے کہا تھا جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے، لیکن میں نے مکمل طور پر پرامن احتجاج کرنے کا کہا تھا. پی ٹی آئی کے لیڈران بعد میں ٹیلی ویژن پہ آ کے کہنے لگے کہ نہیں خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا. حالانکہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، سارے رپورٹرز کہنے لگے کہ جی خان صاحب نے کہا تھا. عام لوگوں نے اولاً اس کو اس بات سے تعبیر کیا کہ خان صاحب سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گیا اور یہ بڑی غلطی کر دی، اور یہ نہ ہو کہ یہ بیان ان کو جو ہے وہ لے ڈوبے، ایک نئے مقدمے پھنسا دے کہ دیکھو جی اعتراف کر لیا. لیکن خواجہ آصف صاحب نے، پاکستان کے وزیر دفاع نے، اس بیان کی ایک الگ تشریح کی. انہیں یہ لگا کہ در حقیقت عمران خان صاحب کی جانب سے ان کے الفاظ میں معافی مانگنے کا، یا اگر میں اپنے الفاظ میں کہہ لوں تو صلح کرنے کا پہلا قدم اٹھایا عمران خان صاحب نے. یہ کیا کہ پہلے وہ یہ مان لیں کہ ہاں جی میں نے کہا تھا لیکن میں نے پرامن رہنے کا کہا تھا اور پھر یہ ہو گیا. تو خواجہ آصف صاحب نے اس بیان کی سب سے الگ تشریح کی، اور وہ تشریح یہ تھی. دیکھیں الٹیمیٹلی جو ڈینائل میں رہا 1.5 سال عمران خان، اب وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کہا تھا کہ احتجاج کرو جی ایچ کیو کے بعد جو ہے. پہلے وہ نہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ اس نے یہ بات اس لیے کی ہے، بڑا شاطر آدمی ہے، اس لیے بات کی ہے کہ کوئی کسی نہ کسی سے معافی خلافی ہو جائے. میرا خیال ہے کہ یہ کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب. حیرت انگیز طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بالکل واضح واشگاف الفاظ میں کل اس بات کی تصدیق کر گئے ہمارے پروگرام میں کہ بالکل خان صاحب نے یہ کہا تھا، بالکل پارٹی میٹنگز میں بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا اور خان صاحب نے اس کی توثیق کی تھی. حالانکہ ہم نے انہیں دوسرے لیڈران کے بیانات کا بھی حوالہ دیا، انہوں نے کہا میں اپنے بیان پہ قائم ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل ایگزیکٹلی یہ کہا. لیکن یہ آپ رپورٹرز جو کہہ رہے ہیں وہ آپ اس متن سے اگری کرتے ہیں کہ خان صاحب نے ہاں یہ کہا کہ بھائی میں نے کہا تھا جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کرنا، کیونکہ بھائی جو گرفتار کرے گا اسی کے سامنے احتجاج کریں گے. جی بالکل، اور اس سے پہلے بھی ان کی ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں اس حوالے سے. آپ کے بیان سے تاثر ابھرا، پچھلے بیان سے، جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایسا قطعی نہیں کہا، نہ خان صاحب کی ایسی کوئی ہدایت تھی. پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا بعد میں، وہ 14 والے واقعے کے بعد، جوڈیشل کمپلیکس والے واقعے کے بعد، کہ اب اگر کچھ ہوا تو ہم احتجاج کریں گے اور وہی کریں گے جہاں ہونا چاہیے. پارٹی کی مشاورت میں ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی شامل ہوں گے. زمان پارک کے واقعے اور جوڈیشل کمپلیکس کے واقعے کے بعد میں نے یہی کہا کہ پارٹی میں اس حوالے سے گفتگو ہوئی، مشاورت ہوئی، اور یہ اندیا دیا گیا کہ اگر ایسا دوبارہ ہوتا ہے تو احتجاج نہیں ہوگا جہاں ہونا چاہیے. یہ میں نے بات کہی. اور یہ اس بارے میں کوئی مجھے تعامل نہیں ہے، کوئی اس میں اعتراف کا عنصر نہیں. میں نے جو بات کی ہے وہ میں نے ذمہ داری سے کی ہے، میری اپنی سمجھ کے مطابق جو میں نے کہا ہے وہ درست ہے. لیکن اب یہ تو ہو گئی کل کی بات، پرسوں کی بات. آج ہم اس کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ آج اس کا تذکرہ یوں کر رہے ہیں کہ آج ایک بڑا عجب معاملہ ہوا. آج پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنما بیرسٹر گور صاحب اور عمر ایوب صاحب، وہ جب جیل میں عمران خان صاحب سے مل کر آئے تو انہوں نے واضح الفاظ میں، میری یادداشت کے مطابق پہلی مرتبہ اس طرح کہ جناب عمران خان صاحب کا پیغام بنام آرمی چیف پاکستان، عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے عاصم منیر صاحب کے لیے، اور وہ پیغام یہ. اور آپ یاد رکھیے پی ٹی آئی کے مختلف ٹویٹر ہینڈلز، آفیشیل ٹویٹر ہینڈلز، بیانات بھرے پڑے ہیں اس بات سے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس سب کا جو مرکزی ذمہ دار ہے وہ سمجھتے ہیں آرمی چیف کو. لیکن آج جب عمر ایوب صاحب آئے تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے مجھے یہ پیغام عاصم منیر صاحب کو پہنچانے کے لیے کہا ہے. اور وہ پیغام کیا تھا یہ دیکھیں. سب سے پہلا میسج جنرل عاصم منیر کے نام پہ ہے. پی ڈی ایم کی حکومت پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی ہے. یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی جنرل عاصم منیر یہ ہونے دیں گے. اب اگر کسی کو شک ہو کہ عمر صاحب نے اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا، غلط سمجھ گئے، یہ ہو گیا وہ گیا، تو نہیں صاحب. آج ایک اور شخصیت بھی عمران خان صاحب سے ملے. مجلس وحدت المسلمین کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، جو کہ عمران خان صاحب کے بہت معتمدین خاص میں سے بھی ہیں. راجہ ناصر عباس صاحب نے میڈیا سے بات کی. انہوں نے بھی بتایا کہ عمران خان صاحب نے آج کیا کہا تھا، اور انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے. 8 فروری میں جو ہارا ہوا لشکر تھا، ان کا ایک ہی حربہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو، پی ٹی آئی کو فوج سے لڑایا جائے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. لہٰذا میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں، اس کی لیڈرشپ سے کہتا ہوں کہ سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور پاکستان کے عوام اور فوج پاکستان کے عوام کے اندر میں سے ہے. یہ ان کا حربہ ہے ہارے ہوئے لشکر کا.
یہ کسی کے کندھے پہ رکھ کے چلانا چاہتے ہیں. پہلے ان کے کندھے پہ رکھا گیا، اب یہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جناب راجہ ناصر عباس صاحب، عمران خان صاحب کا یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اصل میں حکومت ہے، یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے جو کہ عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب کو لڑانا چاہتی ہے. عمر ایوب صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں عمر ایوب صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب بھی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف یہ کامیاب نہیں ہونے دے گی. تحریک انصاف نون لیگ کی یا پی ڈی ایم کی اس خواہش کو کہ عاصم منیر صاحب یا پاک فوج یا تحریک انصاف لڑ پڑے، اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گی. بلکہ ایک قدم اور آگے جا کے عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عاصم منیر صاحب کو بتائیں، ان کو پیغام دیں کہ ہمیں یقین ہے عاصم منیر صاحب آپ بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ نون لیگ چاہتی ہے ہم اور آپ لڑیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور آپ بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہ کہہ رہی. انٹرسٹنگلی فواد چودھری صاحب بھی ہمارے پروگرام میں کچھ دنوں پہلے ایگزیکٹلی یہی کہہ گئے کہ کچھ عناصر ہیں جو پی ٹی آئی کو لڑوانا چاہتے ہیں فوج سے، اور پی ٹی آئی کو دوری اختیار کرنی چاہیے ایسے عناصر سے. یہ کہا تھا فواد صاحب. پاکستان میں یہ انفارچونیٹ ہوا کہ تلخیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پی ٹی آئی جیسی مین سٹریم پارٹی کے اندر بھی اس طرح کے جو آپ نے اشارہ کیا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن یہ مین سٹریم پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ ایک آپ سمجھیے کہ پیریفریز کے اوپر ضرور یہ سوچ اور کئی جگہوں پہ آ جاتا ہے، لیکن مین سٹریم یہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کو 100% ڈسٹینس کرنا چاہیے اپنے آپ کو اس سچویشن سے. اور یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کچھ یہ جو اکاؤنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فوج اور عوام کے درمیان لڑائی ہو جائے، دیکھیں اس کو ناکام بنانا پی ٹی آئی کی بھی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے جتنی کہ. اور اب سے کچھ دیر پہلے جناب رانا ثناء اللہ صاحب اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بڑی دیر سے یاد آئی ہے آرمی چیف کی پاکستان تحریک انصاف کو. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نجی محفلوں میں یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے، ہماری بات ہو گئی. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا اب سے کچھ دیر پہلے کا بیان ہے. اسی دوران تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے آئی پی ٹی آئی، یہ ٹویٹ ہوا ہے آج تقریباً 7:18 پہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ہمارے ساتھ پاکستان کے 4 سینئر صحافی تجزیہ کار حضرات موجود ہوں گے تاکہ ہم ان سے جانیں کہ یہ سب کیا ہے ان کے خیال میں. لیکن اس سے پہلے ہم نے زحمت دی عزت مآب جناب راجہ ناصر عباس صاحب کو، مجلس بیت المسلمین کے سربراہ، جن کی بھی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تاکہ ہم ذرا موڈ جان سکیں ان سے بھی. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. بتائیے گا ذرا، ہمیں سمجھائیے گا. عمران خان صاحب نے، چونکہ آپ نے بھی کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم لڑوانا چاہتی ہے فوج کو اور پی ٹی آئی کو، لیکن پی ٹی آئی تو ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکی ہے کہ اس پی ڈی ایم اور نون لیگ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اصل ہمارا مسئلہ ان سے ہو گیا ہے، وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ تم ہو رہے ہیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ رجیم چینج ایپیسوڈ ہوا تو پی ڈی ایم کو لایا گیا، وہ بدترین ناکامی کا شکار ہوئے اور ملک ہر لحاظ سے بحران کا شکار ہوا. پھر جب الیکشن ہوا، الیکشن تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ بحرانوں سے نکلتے ہیں اور نئے مینڈیٹ کے ساتھ، فریش مینڈیٹ کے ساتھ حکومت قائم ہوتی ہے اور ملک کے اندر مشکلات کو حل کرتی ہے. 45 کے بعد 47 میں چلے گئے. ان کو ہر قسم کی سپورٹ ہوئی ہے لیکن یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اب جب یہ ناکام ہو چکے ہوئے ہیں، پھر یہ جو بجٹ لے کے آئے ہیں یہ تباہ کن بجٹ ہے. عوام میں ان کی جڑ ہی نہیں رہی ہے، یہ عوام ہے اس وقت. اب یہ اپنے آپ کو کیسے سروائیو کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک ٹکراؤ ہو جائے آرمی کا اپنے عوام کے ساتھ، آرمی کا پی ٹی آئی کے ساتھ. یہ آپ کو معلوم ہے کہ 90% لوگ جو ہے عمران خان کے ساتھ ہیں، لہذا یہ ان کے پاس نون لیگ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی آمنے سامنے آ جائے. اور اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے پی ٹی آئی کے بارے میں؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں ان کے مسائل ہو جائے. ابھی دیکھیں جب منو میں مسئلہ ہوا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہاں پر یہ مسئلہ ہوا ہے، حالانکہ پی ٹی آئی کا عمل دخل اس میں نہیں تھا. یہ ہر چیز میں کبھی 9 مئی کو شروع کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں عمران خان نے کنفیس کر لیا ہے کہ جناب والا اب عمران خان نے کب کہا کہ جیج کے اوپر جا کے حملہ کرو، عمران خان نے کب کہا کہ کور کمانڈر کے اندر چلے جاؤ، عمران خان نے کب کہا کہ. لہٰذا یہ جو ٹوٹلی میڈیا ٹرائل بھی کر رہے ہیں اور اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی یہ ہوتی ہے، دور کی کوڑی لاتے ہیں. پی ڈی ایم کی خواہش ہے. آپ مجھے بتلائیں یہ ہار کا وزیر خارجہ کدھر جاتا ہے؟ ارریلیونٹ ہے پاکستان دنیا کے تحولات کے اندر پاکستان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ہے. پاکستان کے لیے ہم جگہ پر واقع ہے. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ موجودہ حکومت کی یہ خواہش ہے پی ٹی آئی کو لے کر، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی کیا خواہش یا مزاج ہے پی ٹی آئی کو لے کر آج کی تاریخ میں؟ دیکھیے ہماری اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ فوج ہماری فوج ہے، فوج پاکستان کے لیے ضروری ہے، پاکستان کے لیے چاہیے.
اگر کوئی لوگ جو ہے مسٹرسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں یا کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں، سویزن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی خدا نہ خاصا خطرناک قدم اٹھوانا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، پاکستان کو بچانے کا سوچنا چاہیے. یہ ہار چکے ہوئے ہیں اور جن کے پاس پاکستان کے عوام جن کے ساتھ ہے، عوامی طاقت ہے، وہ لوگ پاکستان کو نکال سکتے ہیں مشکلات سے، یہ نہیں نکال سکتے. یہ فوج جو ہماری فوج ہے، آپ کے الفاظ میں ظاہر آپ کہہ رہے ہیں اور بالکل، تو اس فوج کی موجودہ قیادت پر آپ کو اعتماد ہے؟ بات سنیں، موجودہ قیادت کی ڈیوٹی ہے یہ نہ ہونے دیں، اس طرف نہ جانے دیں، اپنے آپ کو بچائیں. مشکلات یہ جو پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچائیں، کبھی بھی ان کے نام کا شکار نہ ہو. ان کی ڈیوٹی ہے، اپنی فوج کی حفاظت کرنا بھی ڈیوٹی ہے ان کی. اور حالیہ جو بھی پچھلے کچھ عرصے میں پی ٹی آئی کے خلاف جو بھی پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، اس کا ذمہ دار آپ ملک کی سیاسی قیادت کو سمجھتے ہیں یا دوسری سائیڈ کی قیادت کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں جو بھی ہوا انلیگل ہوا ہے، جس نے بھی کیا ہے غیر قانونی کیا ہے، غیر آئینی کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ جس نے بھی کیا ہے، جس کے پاس پاور ہے، جو بھی کر رہا ہے، سارے کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی نوار رہی ہے، یہ بھی نوار رہے ہیں، سب نے کیا ہے. لیکن کافی ہو چکا ہوا ہے. اب تباہی کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ باہر نکلا جائے اس دندن سے. سو قبلہ، اس کو ایک طریقے سے پی ٹی آئی کی جانب سے صلح کا پیغام سمجھا جائے کہ بھائی اب بھی میں پی ٹی آئی کا ترجمان نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ ملا ہوں. جو میں نے سمجھا وہ یہ ہے. ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو سمجھا یا آپ کی جو بات ہوئی آج، آپ کو یہ لگا کہ خان صاحب کا غصہ کچھ کم ہوا ہے فوج کی قیادت کو لے کے اور وہ چاہتے ہیں کہ بات آگے بڑھے. دیکھیں، خان صاحب پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں، قانون رول آف لا کی جنگ لڑ رہے ہیں، عدل و انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں. انہوں نے ان کو جیل میں ڈالا، عوام سے ڈیٹیچ کر لیا، عوام سے دور کر لیا، عوام سے جدا کر لیا. وہ عوام کے دلوں میں رہتا ہے. یہ سب کو سمجھنا چاہیے. اور اس لیے خان صاحب افواج کی موجودہ قیادت کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. ایسا شخص ایک قوم بنا سکتا ہے، نیشنل بلڈنگ کا کام کر سکتا ہے. ایسا شخص جو پاکستان کو بحران سے نکال سکتا ہے، عالمی سطح پر پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے بہترین طریقے سے. لہذا آئیں، آپ بیٹھیں اور پاکستان کو زلزل سے نکالیں. بڑا ایک گویا اچھا امتزاج ہو جائے گا کہ ایک طرف فوج اور پھر ایک مقبول لیڈر ہو تو ایک اچھے ہر کوئی اپنی جگہ پر. دیکھیں، فوج کو پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے. فوج اپنی جگہ پر رہے، سرحدوں کی حفاظت کرے، سیکورٹی کا خیال رکھے. ان کی ذمہ داری ہے نہیں ہے، وہ حلف بھی اٹھاتے ہیں، آئین میں بھی ہے. لہذا سیاستدانوں کا کام ہے، ان کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے.